हमें राफिजी फैमिली में नहीं सुन्नी फैमिली में पैदा किया। अब भी तो मान ले कि तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है। इस नेमत का तो शुक्र अदा कर कि खरबपति राफिजी है और हम गरीब सुन्नी हैं, खरबपति काफिर है, हम गरीब मुसलमान हैं। इसका तो शुक्र अदा कर, इसका तो शुक्र ये अदा करके रात भर सजदा करके शुक्र अदा करेगा तो भी इस नेमत का शुक्र अदा ना हो पाएगा। क्योंकि एक काफिर चाहे दुनिया में 50 घर बना ले, 50 टन सोना खरीद ले, मरने के बाद जब वो जग जाएगा क़यामत में, वहां दायमी तौर पर आग उसका मुकद्दर है, वहां कुछ काम नहीं आएगा, खरबों साल आग में चलता रहेगा। और मुसलमान अगर ये दुनिया में किराए के घर में रहा, फुटपाथ पे सोता रहा, गरीब रहा, लेकिन ईमान सलामत रहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा मेरे सरदार हैं, कुरान हक है, क़यामत हक है, आखिरत हक है, नमाज रोज़े हज और ज़कात हक है, यानी कहीं भी किसी भी तरह से इस्लाम की तौहीन न करे, पैगम्बर आज़म की तौहीन न करे और इसी हालत में मर जाए तो दुनिया में 70 साल 70 मिनट के बराबर नहीं है, 80 साल 80 सेकंड के बराबर नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं पैदा हुए परसों, कल जवान हुए, आज बूढ़े हो गए। हमारा ये 55 साल कैसा लग रहा है? वैसा लगता है जैसे परसों पैदा हुए, कल पढ़े लिखे और आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। वक्त गुजरने में देर लगता है, द टाइम फ्लाइज, ये वक्त उड़ रहा है। दौलत अल्लाह ने दी कि तुझको मुसलमान बनाया और इस फितनो फसाद के वक्त में एक तरफ कोई सहाबा को गाली देता है, कोई अहले बैत की तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तौहीन करता है। अलग अलग राय सबकी हो गई, अलग अलग ख्याल हो गया। दुनिया की मोहब्बत ने सबको पागल बना दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जो बुलंदी दी है, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है। मगर कुछ लोग हैं कि सरकार दो जहां में कलमा पढ़ने के बावजूद ऐब निकालते, कहते हैं कि इल्म नहीं, इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब है भी तो जानवर चौपाए की तरह माज़अल्लाह, हजार बार माज़अल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी को मैं मानता हूँ, सहाबी को मानता हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन बादशाहत के लिए मैदान करबला गए थे और जंग की और वहाँ शहीद हो गए। वहाँ अब क्यों गए थे वो, जब बड़े बड़े सहाबा मक्के में मौजूद थे? क्यों? अपनी अकल लड़ाते हैं। कुछ लोग सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत के गुस्ताख हो गए, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की गुस्ताख हो गए। कुछ लोग बचे तो आगे जाके इमाम आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो आगे जाके गौसे आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो गरीब नवाज की शान घटाने लगे। यानी अलग अलग राय, अपनी अपनी राय लगाने लगे। बैठे बैठे कुछ नहीं करना तो खैनी गुटखा खाना है, तकिया लगा के बैठना है और अपने दिमाग के हिसाब से सोचना और समझना है, ये हो गया तो वो हो गया। अरे हुजूर ने कहा कि सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। ब्लाइंडली आंख बंद करके मान ले सारे सहाबा हक पे हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अब किसी एक की तखसीस क्यों करता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जबान क्यों खोलता है? अब उन्होंने मुस्तफा के सहाबी बख्शे, अल्लाह ने बख्श दिया। मुस्तफा ने कहा कि वो हिदायत याफ्ता है, वो नूर हैं, सितारे की मानिंद हैं। तो मान लेने अपनी अपनी अकल को वहां मत लड़ा, लेकिन अक्ल लड़ा के कोई नबी की तौहीन करके काफिर हो गया, कोई सहाबा की तौहीन करके रास्ते से भटक गया, कोई अहले बैत को गाली दे के रास्ते से भटक गया, कोई इमाम आजम की तौहीन करके भटक रहा। इस फितनो फसाद के वक्त में अगर तुम ईरान के यहूद राफिजी घर में पैदा हो गए होते, पानी पी पी के सिद्दीक उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गाली देते। अल्लाह का शुक्र है राफिजी घर में नहीं, सुन्नी घर में अल्लाह ने पैदा किया। तुमने रिसर्च नहीं किया कि वहाबियत ठीक है, सुन्नियत ठीक है, कि कादियानियत ठीक है। कौन मतलब जो बहुत सारे लोग कहते हैं कादियानी काफिर है, वो मुताला ही नहीं किया, बस मौलाना साहब कहते हैं तो वो भी कह रहा है। आला हजरत ने कहा तो वो कह रहे। मौलाना लोग, जो मौलवी साहब लोग, मेरे जैसे बहुत सारे मौलवी हैं जो उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, बस कह दिया आला हजरत काफिर है, वहां आंख बंद करके, मुताला नहीं किया है। लेकिन अगर ये कादियानी घर में पैदा हो गया होता, ये भी सारी जिंदगी नबूवत के ऐलान करने वाले गुलाम अहमद को नबी मानता और फिर हम सुन्नी मुसलमानों को वो कम पढ़ा लिखा और गरीब और पस्त कहता। मगर हम लोग आज अगर टनाटन सुन्नी हैं तो हमारा कोई रोल नहीं है, बस रोल किसका है? फजले इलाही का है कि हमें राफिजी फैमिली में नहीं, सुन्नी फैमिली में पैदा किया। अब भी तो मान ले कि तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है,
تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا تو شکر ادا کر کہ کھرب پتی رافضی ہے اور ہم غریب سنی ہیں، کھرب پتی کافر ہے، ہم غریب مسلمان ہیں۔ اس کا تو شکر ادا کر، اس کا تو شکر یہ ادا کر کے رات بھر سجدہ کر کے شکر ادا کرے گا تو بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ ہو پائے گا۔ چونکہ ایک کافر چاہے دنیا میں 50 گھر بنا لے، 50 ٹن سونا خرید لے، مرنے کے بعد جب وہ جائے گا قیامت میں، وہاں دائمی طور پر آگ اس کا مقدر ہے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، خربوں سال آگ میں چلتا رہے گا۔ اور مسلمان اگر یہ دنیا میں کرائے کے گھر میں رہا، فٹ پاتھ پہ سوتا رہا، غریب رہا، لیکن ایمان سلامت رہا کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ میرے سردار ہیں، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے، آخرت حق ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ حق ہے، یعنی کہیں بھی کسی بھی طرح سے اسلام کی توہین نہ کرے، پیغمبر اعظم کی توہین نہ کرے، اور اسی حالت میں مر جائے تو دنیا میں 70 سال 70 منٹ کے برابر نہیں ہے، 80 سال 80 سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پیدا ہوئے پرسوں کل جوان ہوئے آج بوڑھے ہو گئے، ہمارا یہ 55 سال کیسا لگ رہا ہے؟ ویسا لگتا ہے جیسے پرسوں پیدا ہوئے، کل پڑھے لکھے اور آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ وقت گزرنے میں دیر لگتا ہے، the time flies، یہ وقت اڑ رہا ہے۔ ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، اب آنے والے عید کی تیاری شروع ہے، 2 مہینے کے بعد رمضان ہے۔ اب ہم لوگوں نے پروگرام لکھا، جب اب آگے دسمبر جنوری فروری کے لاسٹ 26 تاریخ تک پروگرام بک ہے، اب 1 مارچ سے رمضان شروع ہے۔ اب مدینہ جانے کی تیاری کیجیے، رمضان میں حافظوں سے بات کیجیے، اب ختم ہو گیا، ابھی عید کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی عید آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، سال 1 مہینے کی طرح لگے گا، مہینہ ہفتے کے برابر لگے گا، ہفتہ 1 دن کے برابر لگے گا، اور 1 دن جیسے کوئی آگ چنگاری بھڑکی اور بجھ گئی، ابھی صبح ابھی شام۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، یہ نشانی آ گئی ہے، کب مر جائیں گے کہنا مشکل ہے۔ اب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ یہ دنیا میں غریب رہیں، محتاج رہیں، اگرچہ محتاج رہنے اسلام پیغام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا قانون ہے کہ کماؤ 1 لاکھ، سال میں 2500 اللہ کی راہ میں اپنے غریب بھائی کو دے دے۔ کماؤ 1 کروڑ مال تیرا پاک رہے گا، تم صرف 2.5 لاکھ، 100 لاکھ تیرا، 100 لاکھ میں 98,50,000 تیرا، اور 2.5 لاکھ تیری غریب بہن، تیرے غریب بھائی، تیرے غریب پڑوسی، تیرے غریب رشتہ دار۔ اللہ رب العزت کے نام پہ زکوٰۃ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے غریب بھائی بہن کو دے دے، مال بھی بڑھے گا، وہاں جنت بھی ملے گی۔ تم دے، 1 کروڑ دیا ہے تو 2.5 لاکھ نکال اس اللہ کی خاطر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے غریب بھائی کو دے دے، تیرا غریب بھائی کھائے گا، مال بھی بڑھے گا، ثواب بھی ملے گا۔ دولت کمانا اگر حرام ہوتا تو بھی یہ قانون زکوٰۃ نازل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ پتہ چلا 1 کروڑ کمانا جائز ہے، 2.5 لاکھ نکال، تیرا مال پاک ہے۔ تو ہم 1 ارب کما لے، 1 ارب کمان، 2.5 کروڑ نکال، تیرا مال پاک ہو جائے گا، 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکال۔ یہ قانون زکوٰۃ بتاتا ہے کہ مال کماؤ نماز کے ساتھ، مال کماؤ سچائی کے ساتھ، مال کماؤ تلاوت کے ساتھ، مال کماؤ اصول پر عمل کرتے ہوئے۔ بے شمار لوگ ہیں نماز پابندی، تہجد، اشراق سب پڑھتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، اربوں میں کھیلتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں صاحب دولتوں کے انبار پہ 105 منزلہ فلیٹ میں رہتے ہیں اور کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے دولت دی ہے، کڑاکے کی سردی میں گیزر آن کیا، گرم پانی سے نہایا، فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، گھر میں اے سی لگائی اور چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز اے سی چلا کے آرام سے مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے جب مال دیا ہے لگاؤ مسجد میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ گھر میں اے سی، اللہ نے مال دیا ہے لگاؤ اپنے باتھ روم میں گیزر، تاکہ کوئی فجر قضا نہ ہونے پائے، کوئی ظہر قضا نہ ہونے پائے۔ جانے کے موسم میں گرمی کا مزہ لے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا مزہ لے۔ اگر پیسہ نہیں رہے گا تو گیزر کہاں سے خریدے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو اے سی کہاں سے لگائے گا، پیسہ نہیں رہے گا تو اپنے گھر میں ہیٹر کہاں سے لگائے گا۔ اسے مال کما، زکوٰۃ نکال، نمازیں 5 جگہ نہ پڑھ، یہاں بھی آرام سے رہ، اور جب مرے گا تو مصطفیٰ کی جنت میں آرام سے چلا جائے گا۔
اور اگر دنیا میں نہیں پڑھے گا, نہیں لکھے گا, نہیں محنت کرے گا, نہیں مشقت کرے گا, بھاگ دوڑ نہیں کرے گا, تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری رہے گا. سر ڈھکے گا, پاؤں کھلے گا, سر ڈھکے گا. مکان بنائے گا تو پلاسٹر نہیں کر پائے گا, پلاسٹر کرے گا تو بینک کا قرضہ لے گا, اگر بینک کا قرضہ لیا تو گاڑی کیسے لے گا, اگر کھانا کھائے گا صبح تو شام کیسے کھائے گا, بچوں کو کیسے پڑھائے گا, رشتہ دار گھر میں شادی ہوگی تو قرضہ لے کر کے ان کو کپڑا لے کے ان کی شادی میں جائے گا. پیسہ نہیں رہے گا تو رشتہ دار کا تانا سنے گا, پیسہ نہیں رہے گا تو سماج میں غریبی کا تانا دے کے تجھ کو لوگ عزت کریں گے. اس لیے دنیا میں پیسہ کما, عزت سے رہ. پیسہ کمانے کا مطلب خوب محنت سے پڑھ, نوکری لڑائی کر کے لے لے, 18 گھنٹے پڑھ, 15 گھنٹے پڑھ, 12 گھنٹے پڑھ اور پڑھتا رہ. نوکری لڑ کے لے لے, ڈی ایم بن, آفیسر بن, پروفیسر بن, بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن, محدث بن, فقیہ بن, عالم بن, خطیب بن, رائٹر بن. اب اگر کاشتکار ہے تو پھر نماز روزے کی سائے میں اچھی کھیتی باڑی کر, محنت کر, 1 سال میں 5 فصلیں اگا, بزنس کر, اچھی بزنس کر. نماز کے ساتھ جو فجر پڑھ کے جا دکان میں, ظہر پڑھ کے جا دکان میں, آندھی طوفان آئے دکان کھول, بزنس کر, کھیتی باڑی کر, کام سیکھ لے, ہنر سکھا دے, نوکری کر, اعلیٰ تعلیم دلا, تاکہ دنیا میں زکات نکال, صدقہ فطر نکال, قربانی کر, غریبوں مسکینوں کا علاج کروا, دوسروں غریبوں کی مدد کر, مسجد میں دے, مدرسہ میں دے, یہاں بھی خوشحال رہ. اب دکان جائے گا تو روزی ملے گی, اب مسجد جائے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت. جو صرف پیسہ کمایا, نماز نہیں پڑھا, روزہ نہیں رکھا, تو پھر دنیا ہی میں 70-80 سال سکھ کر لے گا اور مرنے کے بعد خربوں سال آگ میں جلنے کے لیے چلا جائے گا. اور جو صرف نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, زکات دے گا, سوکھی روٹی کھائے گا, ایمان بچا کے مر جائے گا. چلو کم سے کم 70-80 سال دکھ کاٹا, کم سے کم اب خربوں سال جنت میں جا کے آرام کرے گا. لیکن اگر یہ بھی تھوڑی سی محنت کرے گا, مشقت کرے گا, بھاگ دوڑ کرے گا, نماز پڑھے گا, دنیا بھی یہاں بھی آرام سے رہے گا, مرنے کے بعد آرام سے رہے گا. یہ تھیوری ہماری نہیں ہے, یہ تھیوری ہمارے پروردگار کی ہے. وہ کیا تھیوری ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب دعا کر, اللہ نے سکھایا ہے بندوں سے کہ تم دعا کرو کہ اے میرے رب, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے. اس لیے اسلام نہیں کہتا تو فقیر بن جا, محتاج بن جا, مفلس بن جا, بھکاری بن جا. نہیں, اسلام کا قانون زکات ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کا قانون صدقات فطر ہمیں مالدار بننے کی تعلیم دیتا ہے. صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو صاحب حساب ہو, زکات اس پر فرض ہے جو صاحب مال ہو, حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو. پیسہ رہے گا 5 لاکھ تک میں بندہ حج کو جائے گا, ورنہ حج پہ تڑپتا رہے گا یا دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا رہے گا کہ آپ پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے, سیٹ صاحب پیسہ دیجئے ہم مدینہ جائیں گے. میں کہتا ہوں کیوں بھیک مانگ کے مدینہ جاتا ہے؟ بھیک مانگنا خود حرام ہے, حج کے لیے سوال کرنا یہ بھی حرام ہے. کیوں مانگتا؟ حج فرض نہیں ہے تو حج کی تمنا دماغ میں مت پال. نماز پنجگانہ فرض ہے, 5 ٹائم پڑھ, نماز پڑھ, یہ حج سے بڑا فرض ہے نماز پنجگانہ. نماز پڑھتا نہیں ہے, مدینہ جائیں گے, مدینہ جائیں گے, یہ دماغ میں تمنا پالے ہوا ہے. نماز پڑھ پہلے, اور ہر نماز فرض ہے, تم پر حج فرض نہیں ہے. جو فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمنا شیطانی تمنا ہے کہ فرض جو ہے وہ ادا کرتا نہیں ہے, اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہو رہا ہے. یہ تمنا شیطانی تمنا ہے. ہاں, جو فرض ادا کرنے کے بعد تمنا کرے الہی اسباب پیدا فرما دے تاکہ تیرا حرم دیکھ لوں, تیرے محبوب کا دیار دیکھ لوں. تو معلوم ہے تمہیں, جب تم دل کی تڑپ کے ساتھ مدینے کی حاضری کی تمنا رکھے گا, فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ, تو وہی ہوگا مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. جب نظر ہوگی مصطفیٰ کی, وہاں سے انتظام ہوگا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے. اور یہاں بولتا ہے کہ ہم نعت پڑھتے ہیں, ہم کو نظر نہ دیجیے, آپ کا پیسہ مدینہ میں خرچہ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مانگتا ہے یار, حج کے لیے سوال کر رہا جب درست نہیں ہے تو بولتا ہے